نہیں کرتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ملک الموت علیہ السلام جناب اسرائیل صاحب قدر فرشتہ ہے، اللہ رب العزت کا جلیل القدر فرشتہ ہے، اور اولو العزم جو 4 ملائکہ ہیں ان کے اندر جناب اسرائیل کا شمار ہوتا ہے۔ سرکار علیہ السلام سے سوال ہوا، یا رسول اللہ کائنات اتنی بڑی ہے، اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے ایک فرشتہ ہے، تو کیسے سنبھالتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسرائیل کے سامنے کائنات یوں ہے جس طرح ایک انسان کے سامنے پلیٹ ہوتی ہے، تشت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسرائیل کے سامنے کائنات یوں ہے جس طرح زمین پر بسنے والے انسان کے ہاتھ میں ایک تشت ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے لقمہ یہاں سے اٹھاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے لقمہ یہاں سے اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت جب حضرت اسرائیل کو اجازت عطا فرماتے ہیں تو جہاں پر بسنے والا بندہ ہو وہاں سے حضرت اسرائیل اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں۔ انہیں کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بات جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں ذہن میں رکھیے گا اور نقطے پہ غور کیجیے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اتنی طاقت اور پاور ہے اور اتنا اللہ رب العزت نے شان اور عظمت اور مقام اور بلندی رفعت دی ہے کہ پوری زمین کو ہاتھ پہ یوں کر کے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ہے اسرائیل علیہ السلام جو اللہ کا فرشتہ ہے، مطلوب نہیں ہے اللہ کا، محبوب نہیں ہے اللہ کا، اللہ کا بندہ ہے، عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، پھر روح قبض کرنے پہ ڈیوٹی لگا دی۔ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشت پہ اس طرح دیکھتے ہیں پوری کائنات کو جس طرح آدمی اپنی پلیٹ دیکھتا ہے۔ مجھے یہ بات جب میں نے پڑھی تو بڑا حیرت زدہ ہوا کہ اسرائیل علیہ السلام کی اتنی طاقت ہے، پوری کائنات کے مخلوق کو یوں ہاتھوں پہ دیکھتے ہیں اپنے، لیکن مولوی کو نہیں تکلیف کہ اسرائیل یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں، مان گیا کہ اللہ کا فرشتہ ہے، دیکھ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا خلیل جلیل، اللہ فرماتا ہے چلیے ہمارے پاس آ جائیے۔ تو حضرت خلیل نے کہا کوئی دوست کے ساتھ بھی یہ برتاؤ کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل واپس جاتے ہیں، اللہ کو پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے دوست سے ملنا بھی تو پسند کرتا ہے، کیا وہ نہیں کرتا؟ تو حضرت خلیل نے کہا میں تیار ہوں۔ روح نکالنے کے لیے حضرت خلیل کی بارگاہ میں اسرائیل عرض کرتے ہیں حضرت یہ قریبی انگوروں کا باغ ہے، وہاں تشریف لے چلیے۔ یہ قریبی انگوروں کا باغ ہے، وہاں تشریف لے چلیے، وہاں آپ کی روح قبض ہوگی۔ میں نے حیرت میں ڈوب کر عالم تخیلات میں سوال کیا کہ اگر مولوی کے پاس اسرائیل آئے، مولوی مسجد میں ہو تب قبض کرتا ہے، مولوی گھر میں لیٹا ہو تب قبض کرتا ہے۔ کئی بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو بیت الخلاء میں مرتے ہیں، کئی بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے مر جاتے ہیں، نہیں مہلت ملتی۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ اجل آ جاتی ہے تو ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، وقت مقرر ہے، نہیں آگے پیچھے ہو سکتا۔ لیکن یہ مقررہ وقت پہ اسرائیل آئے، ابھی اجازت مانگی ہے، پھر عرش پہ گئے ہیں، پیغام پہنچایا ہے، پھر لے کے آیا ہے، پھر ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اللہ کے خلیل چلیے باغ کے اندر انگوروں کا باغ ہے وہاں تشریف رکھیے۔ ابراہیم خرامہ چل کے باغ میں پہنچتے ہیں، ادھر انگور کھاتے ہیں، ادھر حضرت اسرائیل پھول گلاب کا توڑ کے لاتے ہیں، حضرت ابراہیم کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یا حضرت یہ پکڑیے اس کو سونگھیے، یا حضرت اس کو پکڑیے پھول کو سونگھیے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں اسرائیل کہتے ہیں پھول پکڑیے اس کو سونگھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکڑا پھول، اس کو یوں سونگا، روح پرواز کرنا شروع ہو گئی، سینسری سے نکلنا شروع ہو گئی۔ یہ ہے حضرت خلیل کی عقید۔ اللہ رب العزت نے پھول کی خوشبو سونگا کے حضرت اسرائیل کو اپنے پاس بلایا، ادھر ہے یہ خلیل، ادھر ہے اللہ کا حبیب کریم آقا علیہ السلام حالت بخار کے اندر حجرہ پاک میں موجود ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اندر سے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پکار کے پوچھتی ہیں کون ہے؟ آواز آتی ہے فلاں عرابی ہوں، مصطفیٰ کو ملنا ہے۔ حضرت زہرا کہتی ہیں میرے بابا جان آرام کر رہے ہیں، آج نہیں کل آنا۔ عرابی چلا جاتا ہے، دوسرے دن پھر آتا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کہا کون؟ عرابی ہوں، مصطفیٰ سے ملنا ہے، آ جاؤں؟ کہا ابا آرام فرما ہے، چلے جاؤ کل آنا۔ تیسرے دن پھر آتے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کہا کون؟ عرابی ہوں، تمہارے بابا سے ملنا ہے، بابا آرام کر رہے ہیں۔ اتنے میں وما ينطق عن الهوى کی زبان والے کی زبان حرکت میں آئی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پکار کے کہا بیٹی زہرا جانتی ہو یہ 3 دن سے دروازے پہ آنے والا عرابی کون ہے؟ ابا جی نہیں جانتی۔ فرمایا بیٹا یہ وہ ہے جو بیٹیوں کو ماں سے جدا کرتا ہے، بیٹوں کو باپ سے جدا کرتا ہے، نکھیڑے ڈال دیتا ہے، فراق ڈال دیتا ہے۔ بیٹا اس کو اندر آنے دو، دروازہ کھول دو، اسرائیل اندر آنے دو۔ ادھر پھول دیا، خوشبو دی، اور ایک ساتھ لگی ہے ابراہیم کی روح کو۔
قبض کرنے کے لیے یہاں 3 دن نوکر بن کے آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ در تھا خلیل کا، یہ در ہے حبیب کا. وہاں تقدیر کا فیصلہ اور تھا، یہاں تقدیر کا فیصلہ اور ہے. سمجھ آئیے کوئی؟ وہاں حضرت خلیل کا در ہے، یہاں حضرت حبیب محمد الرسول اللہ کا در ہے. فیصلہ نکھیڑا علیحدہ رہتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے جناب اسرائیل توجہ، بڑی توجہ کا طلبگار، اندر تشریف لے کر گئے. حضرت اسرائیل السلام ہاتھ باندھ کے پہلا جو کام کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہے 3 دن سے. نبی کر کچھ نہیں سکتا، نبی کر کچھ نہیں سکتا. قرآن کے فیصلے کے الٹ کام ہو رہا ہے، ابھی بھی کچھ نہیں کر سکتا. حضرت اسرائیل السلام نے کھڑے ہو کے سلام عرض کیا. آقا کریم علیہ السلام نے نظر رحمت کھولی، اسرائیل کے چہرے پہ گئی. آقا کریم علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو آ گئے، سرکار رونے لگ گئے. حوالے کا انشاءاللہ اب بھی بعد میں ذمہ دار ہوں، میں شیخ محقق کی مدارج نبوت عرض کر رہا ہوں. آقا کریم علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو آئے. میرے کریم نبی رؤوف الرحیم علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر آواز آتی ہے، اسرائیل پوچھ میرے لاڈلے سے روتے کیوں، پوچھ میرے لاڈلے سے روتے کیوں ہو. یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کیوں پوچھتا ہے؟ آنسو ہے آمنہ کے لال کی آنکھ میں، پوچھتا رب ہے. وجہ کیا ہے؟ سورہ الاحزاب 22واں پارہ اللہ وجہ بتاتا ہے. بے نیاز نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ فرماتا ہے جس نے تکلیف مجھے دی، میرے مصطفیٰ کو دی، اس نے تکلیف خدا کو دی. یعنی جو مصطفیٰ کو اذیت پہنچائے وہ خدا کو اذیت پہنچاتا ہے. میرے کریم کی آنکھ میں آنسو آئے. اللہ نے اسرائیل سے کہا اسرائیل پوچھ میرے پیغمبر سے تیری آنکھ میں آنسو کس لیے آئے. ہاتھ باندھ کے ملک الموت عرض کرتے ہیں زہرا کے بابا، حسین کے نانا، امت کے والی، کائنات کے سہارے، یہ بتا رویا کیوں ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں اسرائیل مجھے میری امت کی فکر کھائے جا رہی ہے. یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا آخری وقت آتا ہے، بڑا کٹھن مشکل مرحلہ ہوتا ہے، میری امت کیا کرے گی؟ آواز باری تعالی پوچھ اسرائیل میرا محبوب چاہتا کیا ہے؟ جس طرح میرا یار راضی ہوگا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں اسی طرح محبوب کو راضی کر دوں گا. میرے کریم کی کملی سے آنسو بھی صاف کیے جا رہے ہیں. ساتھ میں ملک الموت پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتاؤ چاہتے کیا ہو؟ تڑپ جاؤ گے محبت سے سنیے گا. زہرا کے باپا نے ارشاد فرمایا اسرائیل جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دو، جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دو، میری امت پہ اتنا مشکل وقت نہ آئے. اسرائیل نے بارگاہ الہی میں عرض کی آواز قدرت ہے آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم پریشان نہ ہو، جو ہوگا تیرا امتی سینے میں دھڑکنے والے دل میں تیری محبت و عشق کا سمندر موجزن ہوگا. اے میرے لاڈلے محبوب پریشان نہ ہو، موت یوں آئے گی جس طرح خلیل کو آئی ہے، ابراہیم کو آئی ہے. یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جنتی فرشتے آئیں گے ہاتھوں میں ریشم کے کپڑے لیے ہوئے، جنت کی خوشبو لگا کے آئیں گے، مومن کے سامنے کریں گے، مومن سونگتا جائے گا، روح پرواز کر دی جائے گی. سمجھ جائیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آخری وقت بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذرا تصور کیجئے، سرکار دنیا پہ جب تشریف لائے تو آتے ہی پہلا کام سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد جو جملہ بولا ربی حبلی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے. اور اب دنیا سے تشریف لے کر جانے والے ہیں، پھر بھی امت کی فکر. اسرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقدمہ رکھ کے حل کروا دیا. فرمایا تیری امت جو ہوگی نا، تیری امت تجھے ماننے والی،
تیرے منکر نہیں، تیرے ماننے والے، ان پر تکلیف مرتے وقت نہیں آئے گی۔ وہ سرکار جو سرکار کا ماننے والا ہوگا، پکی بات ہے وہ نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوگا، پکی بات ہے وہ سنت مصطفیٰ کو سجانے والا ہوگا، پکی بات ہے وہ حضور کی ہر ادا پہ نظر رکھنے والا ہوگا۔